السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے لیسن کے حوالے سے صحیح الادب المفرد کی ایک حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مرض بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، بخار خود آیا، آپ مجھے اپنے گھر کے ان افراد کی طرف بھیج دیں جو آپ کو زیادہ محبوب ہیں، جو زیادہ پیارا ہے اس کی طرف بھیج دیں. یعنی اگر آپ کے سامنے آئے کوئی تکلیف کہ آپ سب سے پیارے کو دے دیں، کتنا مشکل ہے. تو آپ نے اس کو انصار کے پاس بھیج دیا. وہ ان کے ہاں 6 دن رات باقی رہنے اور سب لوگ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا ان کو، اور ان پر بخار بہت سخت ثابت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو انہوں نے آپ سے شکایت کی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور ان کے لیے عافیت کی دعا کرنے لگے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یس، اگر بیماری آ جائے تو اس کے جانے کی بھی دعا کرنی چاہیے. اور ایک ایک کمرے میں داخل ہوئے، ایک ایک گھر میں داخل ہوئے، اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ انصار کے لیے محبت کے انڈیویجولی سب کو دیکھا، ایک ایک کو جا کے وزٹ کیا، عیادت کی، اور ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور ان کے لیے عافیت کی دعا کرنے لگے. ہر نوک اینڈ کارنر میں آپ نے دعا کی، ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات ہم نے گھر میں جیسے عبادت کی ایک خاص جگہ مقرر کر لی ہوتی ہے یا ایک خاص کونا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جب عبادت کرنی بس اس کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور جب وہاں سے نکلو تو پھر دوسرا گھر دنیا کے لیے سارا. مسجد الگ کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں انسان کو یکسوئی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس کے لیے ان ساری جگہوں پر الگ الگ بھی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم الہدا میں آ جاتے ہیں، یہاں درس و تدریس ہو جاتی ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، بس کافی ہے سب کچھ، اور اب گھر جو ہے نا وہ صرف دنیا کے کاموں کے لیے، آرام کے لیے نہیں. اپنے گھروں کو بھی مسجدیں بنائیں. وہ کیسے بنائیں گے گھروں کو مسجدیں؟ مسجد اجتماعی عبادت کے لیے ہوتی ہے، یعنی گھر والے بھی مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اکٹھے درس و تدریس کا کام کریں یا محلے والوں کو بلا لیں، یعنی اپنے گھروں کو بھی آباد کریں، اس میں بھی عبادت کریں، انڈیویجول عبادت بھی اور اجتماعی طور پر بھی بیٹھ کر دین کی بات کریں. میرے سسر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کسی اور علاقے سے، دوسرے شہر سے، تو بہت ہی پریشان حال تھا. وہ کہنے لگا کہ اچانک ہمارے جانور مرنے لگ گئے ہیں، یعنی ان کے کھیت تھے اور جانور وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ مرنے لگ گئے اور ہم بہت پریشان ہیں اور ہماری کھیتیاں جیسے جلنے لگ گئی ہیں اور معلوم نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ سے جا کے مشورہ کریں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ساتھ لے چلو. وہ خود وہاں گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک حد ہے تمہارے کھیت کی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے ایک کونے سے شروع کر کے چاروں کل آیت الکرسی سورۃ فاتحہ یہ پڑھنا شروع کر دی. میں چلتا گیا ساری باؤنڈری وال کے آس پاس ان کے پڑھنا شروع کیا. تو جو ان کے جانور بیمار تھے یا اور جو ایک وحشت کی فیلنگ تھی وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی گئی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے سارے گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی سب کے ہاں کچھ نہ کچھ ایسا کبھی ہوا ہوگا. مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا اور میرے والد بھی اور ہم سب بہن سب بخار میں پڑے ہوئے تھے. تو کوئی ہوش نہیں آ رہی تھی کہ کون کس کا حال پوچھے اور کیا کرے. تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے کہ پورے گھر میں گھوم پھر کے قرآن مجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور عافیت کی دعا مانگے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت پیچھے آئی. ٹھیک ہے، یعنی ایک عورت آپ کے پیچھے آ گئی. اس نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں انصار میں سے ہوں اور میرے والد بھی انصار میں سے ہیں. جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے. آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم بخار سے محفوظ رہو، چاہو تو برداشت کرو اور تمہیں جنت ملے گی. اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی. یعنی اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ بخار ختم ہو جائے گا. وہاں آپ نے دعا کی، یہاں اس کے لیے نہیں کی. کیوں؟ غور کیجئے، سوچئے. ہاں
اس حدیث سے سوچنے کا ایک مختلف قسم کا اینگل مل رہا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو تکلیف سمجھتے ہیں نا، تو ایک تو یہ کہ محبوب لوگوں کی طرف بخار کا بھیجنا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کے اوپر رحمت کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یعنی یہ بھی بظاہر رحمت کا ایک طریقہ تھا. اور دوسری بات یہ جو آخری مجھے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مختلف لوگوں کے لیے رحمت مختلف طریقوں سے ہے، ان کے لیے فیصلے یا ڈیسیژنز بھی مختلف طریقے کے ہیں، یعنی ضروری نہیں ایک ہی کام سے دونوں کا ایک جیسا نتیجہ ہو. دیکھیے ہم بہت سی چیزوں میں صرف یا نقالی کر رہے ہوتے ہیں یا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جیتے ہیں کہ دین کو بس ایک اسٹیٹک چیز سمجھ لیتے ہیں اور ایک برانڈ ہے جو لگا لیا جائے تو وہ دیندار بن جاتے ہیں. اصل میں اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے نا، اس کے ساتھ بہت بڑا امتحان رکھا ہے اور مختلف حالات میں ڈال کے، کبھی خیر میں کبھی شر میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، مختلف لوگوں کا مختلف طرح سے امتحان لیا ہے. کچھ لوگوں کا امتحان ان کو چیز یا نعمت کے ملنے پر ہوتا ہے، کچھ کا چھننے پر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سخت تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کی تکلیف بہت لمبی ہو جاتی، کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے تکلیف میں رہنا ہی ان کی آخرت کے لیے بہتر ہے. انصار کا اس تکلیف سے نکلنا بہتر تھا، یہاں اس عورت کے لیے اس تکلیف میں یا بخار میں رہنا بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اور کوئی کرنے کا یا نیکی کا کام یا سوچ یا کوئی اور چیز نہ ہو. تو نیکی کے بھی مختلف طریقے ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح تکلیفوں اور آزمائشوں کے بھی مختلف رنگ ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. آگے بھی آج بہت ساری انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیماری آ جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور پھر بیماری کے علاوہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. کل بھی ایک میسج میں نے بار بار آپ کو دیا تھا، کیا تھا؟ ہاؤ ٹو ریئیکٹ. دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن. کس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، کس سچویشن میں کس طرح رہنا ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے. اور یہ اسی وقت انسان پر کامیاب ہو سکتا ہے کہ ہر وقت الرٹ رہے، ہر وقت ہوش میں رہے، بے سوچے سمجھے کام نہ کرے کہ اچھا اس نے کر لیا میں بھی کر لوں، اس پہ یہ وار چل گیا تو میں بھی چلا لیتی ہوں. نہیں، ہر ایک کی سچویشن اور حالات فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا چھوڑنا ہے ہمیں؟ کمپیریزن. آپ کبھی بھی چین میں نہیں رہ سکتے اگر آپ ہر وقت کمپیئر کرتے رہے، اپنے حالات کو دوسروں کے حالات کے ساتھ، اپنے مال کو دوسروں کے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کو دوسروں کی اولاد کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کو دوسرے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کو دوسرے پیرنٹس کے ساتھ. اگر آپ کے اندر کمپیریزن کی عادت ہے نا تو آپ سخت عذاب میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹارچر سے باہر نکلے، کمپیریزن چھوڑ دیں اور اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر راضی رہیں. اب آپ دیکھیں اس عورت کا حال، میں سمجھتی ہوں کہ کتنی عقل مند عورت تھی. اس نے یہ نہیں کہا نہیں پھر آپ نے ان کے لیے کیوں کی، کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، وہ جنت کی بات آ گئی تو دل ٹھنڈا ہو گیا، نہیں اس کو نہیں ہاتھ سے جانے دے سکتی. کتنے عقل مند لوگ تھے، کس چیز کا سودا تھا. ہم پیٹی چیزوں کے اوپر جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم پھر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں میں. جسمانی بیماری پھر کم ہوتی ہے، کم درجے کی، اور روحانی زیادہ انٹینس ہوتی ہیں جو انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی. السلام علیکم استاذہ. ایک دعا جو عافیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس سے مجھے اپنے فادر کا آخری ٹائم یاد آ رہا ہے کہ ان کو بہت شدید بیماری تھی اور ان اینڈ آؤٹ آف ہاسپٹل رہے تھے. تو جو ان کا آخری دن تھا، مجھے یاد ہے جب ہم لوگ ہاسپٹل وزٹ کرنے کے لیے گئے تو 4-5 گھنٹے ان پر نزا کی کیفیت چل رہی تھی، سانس آ رہا تھا جا رہا تھا، اور ہم اس چیز کو بالکل ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ابو کے بغیر زندہ بھی رہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے شدید محبت اپنے فادر سے تھی بھی اور ہے بھی. تو میں مستقل صرف اور صرف یہی دعا کری تھی، یا اللہ ان کو زندگی دے دے، یا اللہ ان کو زندگی. اور آل تھرو ان کی بیماری میں صرف یہی دعا کرتی رہی، یا اللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، ان کو زندگی دے دے. کیونکہ میں آئی تھنک بہت سیلفشلی سوچ رہی تھی نا، صرف اپنے بارے میں. اور عشاء کی نماز کا وقت تھا. آئی ریمبر شفا کی جو مسجد تھی وہاں جا کے عشاء کی نماز پڑھی،
اور ان کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی. میں نے اسی لمحے صرف یہ دعا کی اللہ تعالیٰ بس اب ان کو سکون دے دیں. ود ان اے سیکنڈ میری خالہ نیچے آئی, انہوں نے بتایا کہ ابو دنیا سے چلے گئے ہیں نا. تو اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا ہم سیلفشلی دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے, اور ہمیں صرف اپنا سوچتے ہیں نا, صرف اپنا سوچتے ہیں, دوسرے کا نہیں سوچتے اور اس کے متعلقین کا نہیں سوچتے, اس کی آخرت کا نہیں سوچتے. ہو سکتا ہے مزید زندگی ان کے فائدے میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون مہربان ہے. ہم محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت ہماری محبت سے بڑھ کر ہے اپنے بندوں کے ساتھ. ہم محبت کرتے ہیں ایک ماں کی طرح نا, اور اللہ 70 گنا زیادہ کرتا ہے, تو اس کے فیصلے زیادہ بہتر ہے نا. اور ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے محبت ہو صرف اس کے ساتھ محبت ہی کی بات کی جائے, کبھی اس کے ساتھ تأدیب کی بات بھی کی جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. جو ماں باپ محبت میں اپنے بچوں کو صرف لاڈ دیتے ہیں, پیمپرنگ کرتے رہتے ہیں ان کی, وہ کیا کرتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں ان کو. اور جو ماں باپ اعتدال رکھتے ہیں, محبت بھی دیتے ہیں لیکن ساتھ اس کے ادب بھی سکھاتے ہیں, وہ اصل میں خیر خواہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو ایک ٹیسٹ میں ڈال رہے ہیں بخار بھیج کے, تاکہ ان کی صفائی ہو جائے, پہلے سے بہتر ہو جائے. یہ تأدیب ہے, ایک طرح سے ادب سکھانا ہے. بالکل عذاب بن جاتی ہے. تو جب اس چیز سے نکل آئے تو وہی غیر اپنا لگنے لگ پڑتا ہے, اور وہی چیز پازیٹیو چلی جاتی ہے. بہت پتے کی بات ہے, کیونکہ ماں باپ نے تو بھیج دیا, بس ان کی تو ذمہ داری ختم. اب دس از یور ہاؤس, اس کو گھر سمجھے. ہم رہتے یہاں, سارے بینیفٹس یہاں سے حاصل کرتے اور تعریفیں کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں. کس قدر تکلیف دہ بات ہے. یعنی شوہر کما کے لا رہا ہے, وہ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ساری نعمتیں آرائشیں, علاج معالجہ, ہر چیز کا بندوبست کر رہا ہے. اس کے باوجود دل ہمارا جو ہے وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کرتے تھے, ہمارے فلاں ایسا کرتا تھا, فلاں ایسا کرتا تھا. اور چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف آئے تو بس پھٹ پڑتے ہیں, پھر سارے احسانات بھول جاتے ہیں. جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان روزمرہ زندگی میں اللہ سے راضی رہتا ہے نا تو اس کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے. اور جب مصیبت آتی ہے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان بہت کمزور ہے, لیکن اس وقت وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں مصیبت پر صبر کی بھی اور شکوہ شکایت نہ کرنے کی. تو یہ اس کی جو پچھلی پریکٹس ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ توفیق آتی ہے. بالکل, پھر اس کا ایمان قائم رہتا ہے, اس کے حواس قائم رہتے ہیں, اس کے عمل میں فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی نیکی کرنے کی جو روٹین ہے اس میں بھی خلل نہیں آنے دیتا. حت البصا, اللہ یہ کہ بالکل ہی اس کے ہاتھ سے چیزیں آؤٹ ہو جائیں. استاذہ یہی کمپیریزن ہمارا یہاں پہ ہاسٹل میں بھی ہوتا ہے. ہم جب یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گھر میں ایسا تھا اور یہاں پہ ایسا ہے, اور پھر ہم اپنی زندگی کو اپنے لیے خود مشکل بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل, جو یہاں مل رہا ہوتا ہے وہ گھر میں تو نہیں ملتا نا, اسی لیے یہاں آئے نا. اس کو تو مینشن ہی نہیں کرتے کہ ہمیں یہاں کیا مل رہا ہے, نعمتوں پہ بالکل نظر نہیں ہوتی, اس کا شکرانہ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نعمت لے بھی لیتا ہے. پھر جو لوگ بہت زیادہ کمپلینٹ کرتے ہیں نا, پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واپس جاؤ, جاؤ وہیں خوش رہو. جی, بچوں میں کمپیریزن, یس, اس کی وجہ سے جو وہ تھوڑا سا کم ناٹ دیٹ ویل بچہ ہوتا ہے, اس کو جو دوسرا بھائی بہن ہے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے, اپنے موم ڈیڈ سے نفرت ہونے لگتی ہے, ان سے دور بھاگنے لگتا ہے. تو یہ بھی بہت بری بات ہے. بالکل, کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک خوبی ہے. یہی میرا جینا میرا مرنا کلاس میں ایک شخص کا واقعہ آپ نے بتایا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہر روز میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ ہر روز میری مرضی کی بات ہوتی ہے, کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے پلان کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی میری مرضی ہے, میں اس میں خوش ہو جاتا ہوں. یہ مجھے اتنی اچھی لگی بات کہ میں ہر روز الحمدللہ اس کو پریکٹس کرتی ہوں. اور جب کبھی کوئی زیادہ دکھ کی بات ہوتی ہے تو جو ایک بالکل کنٹرول سے باہر چیز ہوتی ہے, کبھی آنسو نکلتے ہیں, کبھی دکھ ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا صبر اور حوصلہ دیتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے بڑی حکمت ملتی ہے انسان کو کہ اتنا سوچا سمجھا ری ایکشن ہوتا ہے, کیونکہ آپ اللہ کی حدود کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو دل کا اطمینان ہے, آپ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیں تو وہ آپ نہیں پا سکتے, لیکن وہ ملتا ہے تقدیر پر راضی ہونے سے, اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے سے, کوشش کے بعد اگر حالات نہیں بدلتے تو ان کو ایکسپٹ کرنے سے.
جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، اس میں ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اندر ہی اندر نا دل ہی دل میں اپنے آپ کو نا سپیریئر بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، مطلب کسی بھی لحاظ سے نا، اور پھر وہ ظاہر ہے اور زیادہ برائی کی طرف پھر بہت ساری چیزوں میں ہو جاتا ہے اور دوسروں کو لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں. بالکل. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. للہ، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، خود میرے اپنے لیے بھی نہیں اور کسی اور کے لیے بھی نہیں. میری زندگی کسی کے نام نہیں سوائے اللہ کے. کیونکہ اصل فریڈم یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے کیج یا پنجرے سے بھی باہر نکل آئے اور اللہ کا بن کے جیے. بعض اوقات ہم لوگوں سے تو کسی طرح آزاد ہو ہی جاتے ہیں، لیکن کہاں آپ پھنستے؟ اپنی خواہشات، شہوات، ڈیزائرز. مجھے یہ چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا. جو ہی آپ کی کوئی چاہت آپ پہ غالب آ گئی، اس نے آپ کو کنٹرول کر لیا تو آپ قید میں آ گئے. اب آپ قید خانے میں ہیں، چین میں ہیں، اور یہ چین آپ نے خود ہی اپنے اوپر ڈالی ہے. اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز اللہ کے لیے کر لیں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. میری نماز بھی صرف سکون پانے اور لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن وہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تاکہ میں خوش ہو جاؤں، وہ ہو ہی جائیں گے آپ. وہ تو قرۃ عین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے لیے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی. لیکن نماز آپ پڑھیں گے کس کے لیے؟ ان صلاتی للہ رب العالمین. وہ نسکی، آپ مال خرچ کرتے ہیں، آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، آپ کسی کے کام آتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں وہ خوش ہو جائے، کبھی آپ کہتے ہیں مجھے خوشی ملتی ہے. آپ بہت سے لوگوں سے پوچھو آپ چیریٹی کا کام کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ فلاں اور فلاں قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ مجھے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے. وہ اچھی بات ہے، لیکن دس از ناٹ انف. کیا کرنا چاہیے؟ للہ نسکی، میری قربانی. کوئی بھی قربانی کرے، کوئی بھی سیکریفائس کرے، صرف نفس کی لذت کے لیے نہیں کرے. وہ جب آپ نے اللہ کو خوش کر دیا تو کیا اللہ آپ کو خوش نہیں کرے گا؟ سوچئے، اگر آپ نے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ کو راضی کر دیا، اللہ آپ کو راضی کر دے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور ہر غلامی سے آزاد ہو کر جینا، حتیٰ کہ اپنی ذات کی غلامی سے، اپنے نفس کی غلامی سے، اپنی خواہشات کی غلامی سے. غیر اللہ میں ہر چیز آ جاتی. غیر اللہ کے لیے جینا قید میں جینا ہے، کیج میں رہنا ہے، کیب میں رہنا ہے، تکلیف میں رہنا ہے، بے بسی میں رہنا ہے اور کچھ نہ کر سکنا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس قدر موڈ کے غلام ہوتے ہیں، موڈ بگڑ جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھے اچھے نیک کام چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ موڈ بگڑ گیا. موڈ کے غلام ہے نا، تو جو اس سے نکل آئے کوئی بات نہیں. میں کیا چیز ہوں؟ اگر مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا یا میرا حق مجھے نہیں ملا تو میں کیا ہوں؟ نتھنگ. اللہ کے حق میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہاں حال یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں. اگر اپنے حق میں کوئی کمی ہو جائے پھر فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، اور دن رات جو ہم اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہمیں. تو بی سلیو آف اللہ، ناٹ یور سیلف، ناٹ پیپل، ناٹ منی، ناٹ یور کڈس، ناٹ یور ہسبینڈ. لا الہ الا اللہ انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے کہ بس میرا صرف ایک الہ ہے، مجھے صرف اس کی سننی ہے، اندر اپنی بھی نہیں سننی، اس کی سننی ہے بس. وہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت کیا چاہتا ہے، یہ جو یہاں میں بیٹھی ہوں یہاں وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں. اگر میں مصلی پہ کھڑی ہوں تو وہاں کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں. اگر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور میں کوئی کام کر رہی ہوں، وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کس طرح یہ کام کروں. بس ایسے ہی دھوکے سے الٹا پلٹا نہیں، احسن طریقے سے. کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو محسن ہوتا ہے، جو اچھے طریقے سے کام کو کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے، اس کی مشکلات خود ہی آسان ہونے لگیں گی. شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے محسن بن جائیے. ہر چیز کے اندر
بہتری لائیے، لوگوں کے دباؤ سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کی خاطر. پھر آپ دیکھیے آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے. جتنا جتنا اللہ کو پہچانتے جائیں گے اتنا اتنا دل کے اندر سرور اور خوشی پیدا ہوتی جائے گی. اور یہی دراصل دنیا میں جنت ہے. دنیا کی جنت دل کی راحت ہے، دل کا سکون ہے. باہر کے حالات اتنے میٹر نہیں کرتے. اصل چیز یہ کہ ہاؤ ڈو یو فیل، اندر کیا ہے آپ کے. اگر ہر چیز بھی اچھی ہو جائے اور اندر اچھا نہیں تو کیا فائدہ. اور وہ کیوں اچھا نہیں، ذرا پیچھے چلے جائیے. کس چیز نے اس کو بگاڑا، کیوں بگڑا؟ خواہش نفس نے. جب اس کی تکمیل نہیں ہوئی تو بگڑ گیا ہوں. تو کیا میری خواہش نفس میرا الہ ہے؟ وہ کیوں مجھ پہ حاوی ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کرے اور میں اللہ کی بندگی سے نکل جاؤں اور جو اچھے کام کرے ان کو چھوڑ بیٹھوں؟ نو وے. امام ابن تیمیہ نے جب ان کو قید میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اس قید میں میرے لیے تنہائی ہے، خلوت، اللہ کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ. اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ یعنی یہاں کوئی بھی نہیں، مجھے انہوں نے سب سے ہٹا کے الگ کر کے رکھ دیا. اب یہاں میں ہوں اور میرا رب. میں یہاں بغیر کسی ڈسٹریکشن کے زیادہ سے زیادہ اس سے انٹریکٹ کر سکتا ہوں. اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو شہادت، اس سے اچھی موت کون سی؟ اور اگر یہ مجھے ملک سے باہر نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے تو سیاحت. میرا کیا بگاڑیں گے؟ یہ ہے اصل مثبت سوچ. کوئی آپ کا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ زیادہ زیادہ مار دے گا. اگر کوئی آپ سے کچھ چھین بھی لیتا ہے، کوئی مال و دولت چھین لیتا ہے، تو کیا اللہ نے ایک ایک ذرہ گن نہیں رکھا؟ ہر چیز گن رکھی ہے اس نے. کیا وہ لوٹائے گا نہیں؟ وہ ضرور لوٹائے گا. یقین مانیے دنیا میں کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اصل میں ہم اپنے آپ کے خود ہی دشمن ہیں. ہمیں اپنی اصلاح چاہیے. جی استاذہ، میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا کسی کتاب میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ مومن کون ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ مومن وہ ہے جو صاحب حال ہے، یعنی جو جس حال میں پریزنٹ ہے اس کو بہت اچھا گزارے. جو اس کا گزر چکا ہے اس پہ اس کا اختیار نہیں، اور جو آنے والا ہے اس پر بھی اس کا اختیار نہیں. تو صاحب حال اصل میں مومن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صرف دنیا میں بیسٹ سیلر بک کون سی ہے؟ دی پاور آف ناؤ. ملینز آف کاپیز اس کی بک چکی ہیں. پاور آف ناؤ یعنی اس وقت کو اچھا کر لو. یعنی جہاں رہ رہے، مثلاً آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، یا آپ اس وقت کلاس میں قید ہیں، یا آپ کہیں پر بھی بارش میں سٹک ہو گئے، گاڑی رک گئی کہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی مسئلہ پیش آ گیا. اب کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں نے ہر وقت بے چین ہونے کا گر سیکھ رکھا ہے. کوئی انہیں بہانہ چاہیے پریشان ہونے کا، اسی میں ان کی راحت ہے شاید. اور کچھ لوگ انتہائی پریشانی میں بھی سکون بیٹھے ہوتے کہ کیا مسئلہ ہے، میں ذکر کر سکتی ہوں، میں کچھ پڑھ سکتی ہوں، مجھے جو قرآن یاد ہے اسے دہرا سکتی ہوں، اگر میرے پاس کتاب ہے تو میں اس کو پڑھ سکتی ہوں، میں اللہ سے باتیں کر سکتی ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ہمارا ریئیکشن کیسا ہوگا. تو کل بھی میں اس بارے میں سوچ رہی تھی، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ نیوٹن نے ابھی ایک پورا لا ایکشن اور ریئیکشن پہ نہیں سیٹ کیا، اور یہی مطلب ابھی ساری باتوں سے مجھے ریئیکشن کے بارے میں سارا سمجھ آ رہا ہے کہ جیسا ہمارا ریئیکشن ہوگا ویسے ہی ہماری سوچ. بالکل، کیونکہ مسئلے مسائل تو ہر وقت پیش آئیں گے، لیکن آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں دیٹ میٹرز. زیادہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ اگر لوگ بس آج کے اندر جیئیں، جیسے پاور آف ناؤ بات کر رہی ہیں، لوگ پھر آج کے اندر جینا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ جو کل جو ہمارا آئے گا آخرت میں اس کو بھول جاتے ہیں. مطلب یہ کہ مومن کے لیے یہ ہے کہ مومن تو ناؤ کو بھی اللہ کی رضا میں گزارے گا. بالکل. دیکھیے ہر کوئی جس کے لیے جی رہا ہے نا، اس کے لیے وہی پاور آف ناؤ بن جاتی. اس بک کے بارے میں جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسی طرح سوچا کہ جن لوگوں نے ناؤ کو اپنے کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کیا ہے، وہ دنیا کی لذتیں اور راحتیں چاہتے ہیں نا، وہ اس ناؤ میں وہ لذت ڈھونڈنے کی امیجنیشن کے ساتھ ہی کسی بھی طرح کوشش کرتے. ہمارے لیے تو وہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کے سودے کرنے کو کہا گیا ہے. تو ایک شخص جس کی ڈیل ہو چکی ہو اور جو اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہو اور جو اس کی طرف بڑھ رہا ہو، وہ تو صرف سوچ کے بھی خوش ہوتا رہتا ہے. چلیے، تو اب امام ابن تیمیہ نے تو
خلوت، شہادت، سیاحت کی بات کی تھی. اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کیا کریں؟ آج کا ٹاپک یہ ہے. یعنی اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند مریض بنیے. کچھ مریض کیا بن جاتے ہیں؟ مصیبت. ان کو تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہو تو وہ گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، حال شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ اپنے اس وقت سے بھی ناؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنتے ہیں. تو وہ کیسے کریں؟ تو اس کے لیے ہمارا دین کیا رہنمائی